اولاد نو شرف اور مقام حاصل اور پورے گھرانے میں ویکھا نا تے عجیب انداز ہے کہ میں غور کیتا کردا سا کہ صحیح البخاری دی حدیث ہے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دے بارے کہ فاطمہ جنتی عورتاں دی سردار ہے، انہوں نے دوئے بیٹے حسن و حسین جنت نوجوانوں دے سردار نے، اور سیدنا علی دے بارے حدیث وچ آوندا ہے رسول اللہ نے فرمایا اللہ اس نو سیدنا علی نو انہاں تیناں نالوں بہتر مقام جنت وچ عطا فرمائے گا۔ اس دا مطلب ہے پورا خاندان ہی سرداراں دا خاندان ہے نا، ایک خاص عظمت اور شان۔ ایک بندہ کہنے لگا بس تو سید زیادہ نے شہید تے سارے کربلا جو گئے سن ایک کو زین العابدین بچ گئے سن او دے چ اتنے سید کتوں ہوئے؟ سان تے لگتا ہے بس سارے مصنوعی نے تے جعلی نے تے تسی بھی سید ہو لگتا ہے سنے چلو ہن پتہ نہیں کیڑی شے ہو تسی سید ہی ہو نا ماشاءاللہ۔ چلو تو کہنے لگا ویکھو نا جی ایک زین العابدین بچے سن او دے جو سارے کیویں ہو گئے؟ میں کہ اے پریشانی دی کیڑی لوڑ ہے تسی بھی سارے ایک چو ہی ہو۔ یہ آدم علیہ السلام جو سارے انسان ہو سکتے ہیں تے زین العابدین جو اتنے سید نہیں ہو سکتے، میں کوئی اعتراض ہے تو اللہ پاک نے قرآن فرمایا کہ اساں ایک جان جو یہ سارے آگے پیدا فرمائے نے، تو لہذا غور کیجئے کہ سادات نو ایک خاص مقام عظمت شان حاصل، لیکن وہ کام تھوڑا جہا ہلکا ہی ہے انوکھی جی۔ یہ میں تے ایک دفعہ ایک سید عالم نے انہوں نے عرض کر رہا تھا بھائی ایک ساڑھے کول بھی کانفرنس ہوئے سادات کانفرنس، عظمت سادات تے سارے سید ہی ہون، تقریرہ کرن والے بھی تے وہ جناب نعت خان بھی تے قاری بھی تے سارے سید ہی ہون۔ وہ میں ایک دفعہ بیٹھے گفتگو ہوئی تو کہنے لگے سنے گا کون؟ جی سارے سید ہی بلال تو انہیں کہنا سید جانن دے پھر سیدوں دا کام جانے انہیں سا کی جانا جان سنن واسطے۔ تو بہرحال سادات کو عظمت شان حاصل ہے کہ سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے قرآن نے کی فرمایا ان شانئک ھو الابتر، اے محبوب توڑا دشمن اس دا نام مٹ جائے لیکن میرے مصطفیٰ دا نام تو قیامت تک ہے نا، آپ دی نسل تو قیامت تک ہے۔ حتیٰ کہ آپ نے فرمایا ایک بڑی پیاری حدیث بیان کر کے پیغمبر نے قیامت تک سادات دے وجود دے بارے ایک خبر بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا قیامت دے قریب مہدی میری بیٹی فاطمہ دی اولاد چو پیدا ہوئے گا، میری بیٹی فاطمہ دی اولاد چو مہدی پیدا ہوئے گا۔ کیا معنی؟ رسول اللہ سمجھانا کی چاہتے ہیں کہ میری اولاد میری نسل قیامت تک رہے گی، کیونکہ مہدی نے جدوں پیدا ہونا فاطمہ الزہرا دی اولاد چو، یہ مطلب ہے فاطمہ دی اولاد آج بھی ہے اور اس نے قیامت تک اس نے رہنا ہے۔ اللہ دا وعدہ ہے، پیغمبر دی حدیث دے اندر غلطی دا امکان تے ہو سکتا نہیں ہو سکتا، لہذا آئیے غور کیجئے صحابہ کرام محبت عقیدت پیار کرنا ایک سازش ہے یہود و نصارہ دی کہ کسی طریقے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے خلاف ایک پوری تحریک نالو چل نکلے، کسی طریقے اس گروہ اس جماعت نو بدنام کیتا چاہے۔ لہذا آئیے صحابہ کرام دے بارے اپنے دل صاف کیجئے اور اہل بیت اعظام دے بارے اپنے دل و دماغ نو صاف کیجئے۔ بعض لوگاں نے تحقیق دے نام تے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دی تنقیص و توہین کر بیٹھے، کئی بدبخت اٹھے انہاں تحقیق دے نام اہل بیت دی توہین و تنقیص کر بیٹھے، کوئی اہل بیت دے والوں ہوں جناب ذلیل اور رسوا ہوئے، کوئی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے بارے قرآن اور حدیث نو پڑھ کے دیکھیے اور ایسے دلال تے غور کیجئے جنہیں صحابہ کی تکفیر کیتی ہے توہین کیتی ہے، وہ بھی دنیا جی برباد ہویا ہے، آخرت بربادی تو ہے ہی ہے، اور ساتھ ہی رسول اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت دی جو توہین کردا ہے نا وہ بھی دنیا جی برباد ہویا ہے اور آخرت کے اندر بربادی ہے ہی ہے۔ ایک حدیث تے غور کیجئے تو رسول اللہ نے کی فرمایا ہے، آپ نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ اللہ فی اصحابی۔ یہ معنی عام طور تے ہی ہوندا ہے کہ اللہ کو ڈرنا میرے صحابہ کرام دے بارے، یہ معنی درست ہے صحیح ہے، لیکن عربی دے ان الفاظ دا مفہوم بعد اس طرح ہوندا ہے کہ عربی دا معنی دوسری زبان جو ہو جاندا ہے، لیکن اس لفظ دا جو اصل مفہوم ہوندا ہے مقصد ہوندا ہے اس مفہوم اس الفاظ دے اندر بیان نہیں کیتا جا سکتا۔ اللہ اللہ فی اصحابی یہ 3 مرتبہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے، اور یہ الفاظ
دا مفہوم کچھ اس طرح محسوس ہوتا ہے. ترجمہ ہے یہی کہ میرے صحابہ کرام کے بارے اللہ کو ڈرنا، لیکن دا جو مفہوم ہے وہ اس طرح کہ جس طرح بندہ بڑا پریشان ہو کر کے، دکھی ہو کر کے ایک کوئی وصیت کرتا ہے نا، یا اس طرح سمجھ لیجئے کہ ساری امت تھوڑے دل و دماغ ذرا توجہ آئے نا بات اور ذہن بات لے آؤ، اس طرح سوچو سمجھو کہ پوری امت رسول اللہ دے سامنے کھڑی، پوری امت آپ دی اول تا آخر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے کھڑے ہون کسی بلند جگہ تے اور فرما رہے ہون، اور آپ اس طرح امت دے سامنے ہاتھ جوڑ کے فرما رہے ہون اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ اللہ فی اصحابی. اور میری امت لوگو میرے صحابہ برا نہ کہنا، میں محمد تو اللہ دا واسطہ پانا. ایمانہ مفہوم ان الفاظ دا بندے اللہ اللہ فی اصحابی، میں اللہ دے نام دا واسطہ پانا کہ میرے صحابہ نو برا بلا نہ کہنا. دوسری حدیث ہے جابر فرمایا لا تسبوا اصحابی، جدوں صحابہ دی شان بیان ہوئے نا مت سمجھیا کرو کہ دے اہل بیت شامل نہیں، اور صحابہ کرام تے نال اہل بیت بھی اس اصحاب پیغمبر دی اس عظمت شامل نے، الگ اعزاز و شان مقام بھی ہے. اسی واسطے محدثین کرام نے فضائل صحابت یا باب باندھے، آگے باب مناقب اہل بیت بھی لائے، ایک فرق نو واضح رکھے ہے، لیکن اس نو ذرا میں انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کرنا. لیکن بات نو سمجھ لیجئے صحابہ کرام اور اہل بیت نال ساری محبت عقیدت کیوں ہے؟ اس وجہ تو نہیں کہ صحابہ اور اہل بیت نے نمازاں زیادہ پڑھیا نے، ساری محبت صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام نال کیوں ہے؟ نماز دی وجہ تو نہیں، روزے دی وجہ تو نہیں، جہاد دی وجہ تو نہیں، اعمال صالحہ دی وجہ تو نہیں، انہاں دے زکات صدقات و خیرات دی وجہ تو نہیں، انہاں دی قربانیاں دی وجہ تو نہیں. ٹھیک ہے دین واسطے انہاں دی قربانیاں بھی نے، جہاد بھی ہے، نماز بھی ہے، تلاوت بھی ہے، دین دی خدمت بھی ہے، ایک مسئلہ امت تک پہنچایا بھی ہے، وہ دے واسطے محنتاں بھی کیتیاں نے. لیکن ساڈی انہاں دی محبت جو ہے اس وجہ تو نہیں کہ انہاں نمازاں زیادہ پڑھیاں نے. یہ ہو سکتا ہے کہ ایک صحابی رسول نالوں ایک صحابی ایک طرف ہے، اہل بیت اعظام جنہاں دے وچوں کوئی شخصیت ہستی ایک طرف ہے، لیکن کوئی بندہ کہہ سکدے دیکھو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اتنا کام کیا، امام مسلم نے اتنا کام کیا، اے مقام کر گئے اتنے زاہد و متقی پرہیزگار کہ فلاں دے دور خلافت دے اندر اتنا امن نہیں جتنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ دے دور امن ہے. لہذا دا مطلب ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز دا مقام بڑھ جائے گا؟ نہیں. امام عمر بن عبدالعزیز دے بارے ایک محدث نے بڑی عجیب بات کہی. کسی نے پوچھا اے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ دے بارے، ایک محدث نے سوال کیا اپنے استاد جی کو، کہنے لگے استاد جی یہ بیان کرو عمر بن عبدالعزیز اعلیٰ ہے یا سیدنا امیر معاویہ اعلیٰ نے؟ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز اور معاویہ کے اندر رضی اللہ تعالیٰ درمیان فرق کیجئے، انہیں چوال افضل کون ہے؟ تو بڑی پیاری بات کہی اس محدث نے جواب دے اندر، فرمایا میں اگر خلافت دے عدل و انصاف دیکھا، اگر خلافت کے اندر امن و سکون دیکھا، تو میں ذاتی زہد و تقوی پرہیزگاری دیکھا، ہو سکتا ہے میں عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نو افضل قرار دیا. لیکن جدو میں عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ دی ساری زندگی ویکھن تو بعد سیدنا امیر معاویہ دی ایک زندگی دا لمحہ ویکھنا، ایک نیکی ویکھنا، اس وقت میں فیصلہ کرنا اے عمر بن عبدالعزیز تیرے جیسے لاکھوں بھی ہون تو امیر معاویہ دی خاک دے برابر بھی نہیں. کیوں؟ فرمایا اس واسطے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز دی زندگی اندر نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، تقوی بھی ہے، زہد بھی ہے، عدل بھی ہے، امن بھی ہے، خلافت بھی ہے، سب کچھ ہے. لیکن امیر معاویہ دے زمانے انہاں دی زندگی اندر ایک ایسی نیکی ہے کہ ساری نیکیاں تے غالب ہے. وہ نیکی کیڑی ہے؟ فرمایا انہاں اپنی اکھ نال مصطفیٰ دے چہرے دا دیدار کیتا ہے. فرمایا ساڈی صحابہ نال اہل بیت نال پیار اس وجہ تو کہ انہاں مصطفیٰ دے چہرے دا دیدار کیتا ہے. جدوں ساڈی انہاں دی محبت دیدار مصطفیٰ دی وجہ تو شروع ہوئی ہے تے ختم بھی ہونی چاہیے اسی وجہ. ساڑی انہاں دی نماز دی وجہ تو محبت شروع، جدو نماز دی وجہ تو نہیں ہوئی تو نماز دی وجہ تو ٹوٹے کیوں؟ جدو ساڑی انہاں دی محبت جہاد دی وجہ تو شروع نہیں ہوئی تو جہاد دی وجہ تو ٹوٹے کیوں؟ ساڑی انہاں دی محبت کسی اور مسئلے شروع نہیں ہوئی تو جناب اس محبت تو انہاں دے اختلاف لڑائی جھگڑا کیوں؟ صحابہ دے اعمال تے باس کیوں؟ انہاں دی نماز تے باس کیوں؟ انہاں دے عدل تے باس کیوں؟ انہاں دے اختلاف تے باس کیوں؟ انہاں دے تنازع تے باس کیوں؟ انہاں